الیکشن ہیں، اس طرح سے جو کیمپین ہوتی ہے، ہم نے تقریباً اس کے اوپر پورا ہفتہ الیکشن کیمپین کی۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز کی گئی وہ جن لوگوں نے الیکشن لڑنا تھا انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو شو کیا اور ایک الیکشن کا نومینیشن فارم لیا اور وہ فارم فل کر کے سلیکٹ کیا۔ اس میں سے ہم نے ان فارم پھر اس کے مطابق کچھ فارم ریجیکٹ ہوئے اور کچھ فارم جو ہے وہ صحیح فل تھے تو وہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ ان ایکسیپٹ فارمز میں سے پھر ہم نے بچوں کے انٹرویوز کیے۔ انٹرویو کا پہلا راؤنڈ ہوا، اس میں کچھ سلیکٹ ہوئے جو اگلے راؤنڈ میں چلے گئے، کچھ ریجیکٹ ہو گئے وہیں سے۔ اور پھر اگلا راؤنڈ ہوا، اگلے راؤنڈ میں کچھ بچے جو ہے وہ انٹرویو جنہوں نے پاس کیا تو ان کو الاؤ کیا گیا کہ وہ الیکشن لڑیں گے۔ یعنی 2 انٹرویوز کے بعد لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے کیمپین کی، کلاسز میں گئے، بچوں سے بات کی، آپ کو نشان الاٹ کیے گئے اور اس کے ہوا اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہ سب کیوں ہوا؟ اصل بات یہ ہے، سب سے اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ سے آگے بڑھ کر پھر یونین کونسل اور پھر اس طرح سے آپ کے شہر کی سطح پہ، صوبے کی سطح پہ اور پھر پورے ملک کی سطح پہ یہ الیکشنز ہوتے ہیں، جہاں سے آپ کا سٹی کا میئر، اسی طرح سے آپ کا صوبے کا وزیر اعلیٰ اور پھر اسی طرح سے پورے ملک کا پریزیڈنٹ آپ کا منتخب ہوتا ہے۔ یہ وہ سارا پروسیس ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اسکول نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ الیکشن کیا ہوتے ہیں، آپ نے اپنی عملی زندگی میں الیکشن میں کیسے حصہ لینا ہے، کیسے ووٹ کرنا ہے، کیسے آپ نے اپنے لیے لیڈر کو منتخب کرنا ہے اور کس کو منتخب نہیں کرنا، اور جس کو منتخب کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے اور جس کو نہیں کرنا وہ کیوں نہیں کرنا۔ اس لیے یہ سمجھانے کے لیے اسکول نے آپ کو یہ ایکٹیویٹی کی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پڑھ لکھ جائے اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے ووٹ کس کو دینا ہے تو اس کے پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ شخص بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے جو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس نے ووٹ کس کو دینا ہے، اور اسی طرح سے وہ شخص جو پیسے کا استعمال نہیں کرنا آتا جس کو، وہ بھی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، وہ بے شک اس نے ڈگریاں لی ہیں۔ اسی طرح سے مختلف موقعوں پہ، زندگی کے معاملات پہ فیصلے، ڈیسیجن میکنگ، اگر ایک پڑھا لکھا آدمی نہیں کر سکتا تو وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ تعلیم کا حصہ ہے، یہ کو کریکلم ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے جو یہ سارا ایکسرسائز کی ہے پورا بھی، اور یہ ہر اسکول کے لیے لازمی ہوتی ہے کہ وہ یہ ایکٹیویٹی سال میں ایک دفعہ کرائے گا، ہر یونیورسٹی کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یونیورسٹیوں میں جیتا ہوا الیکشن والا جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا وہ باقاعدہ گورنمنٹ میں شامل ہوتا تھا، وہ باقاعدہ اس کی جو حیثیت ہوتی تھی ایک صوبائی اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے ممبر کے برابر اس کی حیثیت ہوتی تھی، سینڈیکیٹ کا وہ ممبر بنتا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو وہی سارا کچھ اسکول میں سکھا دیا، آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ کیسے آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، لیکن میں اب آخری اور اصلی بات آپ سے یہ کروں گا کہ دیکھیں یہ سارا زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیکھنے کے لیے ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے بتائیں؟ سیکھنا۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل ہمارا اس کا جو مقصد ہے وہ لرننگ ہے، سیکھنا ہے۔ ہم نے آج سیکھا ہے، ہمارا اس میں مقصد جیتنا ہارنا نہیں تھا، اس میں یہ مقصد نہیں تھا ہمارا، یہ ٹارگٹ نہیں تھا کہ کوئی جیتے گا یا کوئی ہارے گا۔ اصل اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ کیا تھا کہ ہم اس پروسیس کو سیکھیں، ہم ڈیسیجن کرنا سیکھیں کہ کیسے ووٹ دینا اور کیسے نہیں دینا، کس کو نہیں دینا اور کس کو دینا ہے، الیکشن کیا ہوتا ہے، یہ سارا پروسیس سیکھنا ہمارا مقصد تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ مقصد حاصل کیا ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ یہ
ہوتا ہے یا کیسے ہونا چاہیے، سب سے اصل چیز یہ ہے۔ باقی جو لوگ جیت جاتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیتنا خوشی کی بات بھی ہے لیکن نہیں بھی ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ یہ جو جیتنا ہوتا ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ پھولوں کا ہار نہیں ہے، کیونکہ جیتنے والے کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اس نے ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں، اس کے اوپر بھاری بوجھ آ جاتا ہے، اور اس نے اپنے اس بوجھ کو، اپنے اس وزن کو برداشت کرنا ہے، اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی باقی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے، اس نے ڈبل محنت کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہار جاتا ہے اس کے لیے تو پھر آسان ہے کہ اس کی ذمہ داری نہیں لگی، لیکن جو جیت جاتا ہے اس کی ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اس لیے جیتنا مشکل مرحلہ ہے، کوئی آسان یا خوشی کا مرحلہ نہیں ہے، یہ پھولوں کا ہار نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ تو سب سے جو اصل جیتنا ہے وہ صبر کرنا ہے۔ سب سے اصل جیتنا کیا ہے؟ صبر اور برداشت جو کر لے وہ اصل جیتا ہوا شخص ہوتا ہے۔ جو صبر نہ، آج اپنے عمل سے، اپنے رویے سے یہ بتانا ہے کہ ہم جیتے گئے یا ہارے گئے۔ ہارا ہوا وہ ہوگا جو روئے گا، اور جو نہیں روئے گا وہ کبھی ہارتا نہیں ہے، صرف نہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو آگے بھی جو لوگ ابھی بھی الیکشن میں نہیں جیت سکیں گے، میں ابھی ان سے بات کر رہا ہوں، آپ میں کسی نے بیٹا پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس دفعہ اگر آپ نہیں جیت سکے امید ہے کہ آپ اگلی دفعہ جیتیں گے۔ آپ نے آج سیکھ لیا نا کہ کیسے الیکشن لڑا جاتا ہے،